السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا جا رہے ہیں وہ دل جو ہے یہ اللہ کے خوف کے طرف متوجہ رہے گا، یعنی دل میں، قلب میں ہمیشہ اللہ کے خوف رہے گی۔ اس کے متعلق ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آسمان میں بہت سارے اللہ کے نظام ہیں جو آسمان سے زمین میں اتر کے آتا ہے۔ ناگواری جو انسان فیس کرتا ہے روزمرہ کے زندگی میں، اور جو یہ آسمان سے مختلف حالت ان کے سامنے آتا ہے۔ تقدیر کے حالت آتا ہے، عمل کے بدلہ آتا ہے، امتحان آتا ہے، آزمائشیں آتے ہیں جی، اور گناہ کے سزا آتا ہے، اور تربیت آتا ہے، سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے مام آتے ہیں جی، اور جو ہے خوشحالی اور جو ہے غم میں بندہ کیسے چلتے ہیں وہ بھی ایک طرف آزمائش ہے جی۔ مختلف حالت جو ہے انسان روزمرہ کی دنیا جو ہے یہ حالت کے نام ہے، مختلف حالت اس کا اندر آتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنا دل کے راج کے چارٹ میں 7 نمبر بولا جو پوائنٹ ہے اسی کے لیے ہے کہ یہ سب مختلف حالت آسمان سے کون سی حالت آتا ہے، کچھ ہم نے وہاں مینشن کیا۔ وہ حالت اس لیے آتے ہیں کہ انسان سدھر جائے اور سیدھے راستے پر رہے، انسان عبرت حاصل کرے مختلف اندر سے۔ اور جو ہے کچھ حالت ہم پوائنٹ نمبر 2 میں دل کے راج میں کچھ بتایا کہ مختلف چیزوں کی طرف انسانوں کے دل اور دماغ دوڑتے رہتا ہے جی۔ وہ بعض مرتبہ تو حرام چیزوں کے اوپر، نامناسب چیزوں کی طرف چلتا ہے، نفسانی خواہشات کی طرف چلتا ہے، مختلف انداز سے چیزوں کی طرف وہ چلتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کا انجام کو بھول جاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ناگواری آ کے پکڑ لیتا ہے جی، کہ وہ رک جاؤ ان چیزوں سے، حد سے تجاوز نہ کرو، ظلم زیادتی نہ کرو۔ وہ بھی ہم نے دل کے راج کے پوائنٹ نمبر 2 میں مینشن کیا ہے بہت ساری چیزیں، کہ کون سی چیزوں کی طرف انسانوں کو دل دوڑتا ہے، دماغ دوڑتا ہے، جذبات ہے جی، اور ہر درمیان بہت ساری چیزیں ہے، پرائڈ کا ایروگنس ہے، تو اس پہ بھی کیا ہوتا ہے جب ایسے کریں، ایسے انسانوں کو دل چلے گا تو اللہ کی طرف سے ناگواری آئے گا۔ کوئی ناگواری مختلف ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو ہے کچھ حالت جو ہے وہ اللہ جیسے مختلف حالت اللہ کی طرف سے آتا ہے، شیطان کی طرف سے بہت سارے حالت ان کے سامنے آتا ہے جی۔ اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں شیطان کون سی فتنہ ہمارے سامنے لے کے آیا ہے، یا اللہ کی طرف سے کون سی آزمائش ہم پھنس جائے جی، اور جو ہے یہ سامنے آتا ہے۔ عام طور سے ملک مال سونے چاندی، حب مال حب جہاں کے جب طرف ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ناگواری آتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں کس وقت کیا حالت پیش آ جائے۔ اور پھر جب بھی کوئی نفسانی خواہشات انسانوں کے اندر سے ابھرتی ہے، جائز خواہشات تو کوئی حرج نہیں، لیکن حرام خواہشات، لذت جی، اور من پسند چیز جس میں انسان حد سے تجاوز کر ڈالتا ہے، جب اس کے اندر سے ابھرتا ہے، چپ کے ابھرتا ہے، انسانوں کو دل اس کے اوپر دوڑتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ناگواری آ کے لگ جاتی ہے، نفس کے چوٹ لگتا ہے جی۔ عام طور سے یہ چوٹ بیوی کی طرف سے لگتا ہے، بچوں کی طرف سے لگتا ہے، رشتہ داروں کی طرف سے لگتا ہے۔ وہ جب انسان غلط چلتا ہے وہ تو اس کے اوپر ناگواری کی تیر آ کے اس کو لگتا ہے، تو پھر اسی ٹائم انسانوں کو رک جانا چاہیے، اور جو اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے اللہ کے خوف جو ہے یہ انسان اپنے اندر نہیں پیدا کر پاتا، یہ تو اللہ ہی اس کو ڈالتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے اللہ کے خوف میں غمگین رہا کرتے تھے، اور ایک طرح سے بھی تیز ہوا چلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جائے کہیں قیامت تو نہ گئے، اتنی زیادہ یہ وہ جو ہے خدا کی خوف۔ ایک بار ہم نے بھی جو بڑا خوف میں نے ایک بار مدینے میں محسوس کیا تھا کہ رمضان کے مہینہ تھا، شاید چاند گرہن ہو رہے تھے، مسجد نبوی سے اذان ہے رہے تھے، الصلاۃ الجامعہ بول کے کچھ آواز اس طرح کی آ رہی تھی، اور ایک عجیب میرے دل میں خوف پیدا ہو گئی تھی، اتنی خوف پیدا ہو گئے، میں اللہ کو یہ کہنے میں مجبور ہے، اللہ اگر اتنی کا خوف اگر دل میں ہوگا میں مدینے میں کیسے رہوں گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ خوف کو اٹھا لیا تھا۔ یہ مجھے ایک بڑا اگزامپل ہے کہ خوف جو ہے اللہ ڈالتا ہے اور اللہ ہی اٹھا لیتا ہے۔ جو دل خدا سے بے خوف ہوتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، اور مختلف مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے دل ہمیشہ اللہ کے خوف، اب اللہ کے
خوف اللہ سے ڈرتے رہے، دل میں اللہ کے خوف ہو. اللہ کی جب اطاعت کریں گے، سنت کو اتباع کریں گے، حکم پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا خوف دلوں میں ڈالے گا، جو بہت بڑی چیز ہے جو انسانوں کو سیدھے راستہ پہ چلائے گا. کیا ہوتا ہے جب بھی دل جو ہے کسی کے بیوقوفی، کمی کوتاہی، عیب کو دیکھنے لگتا ہے جی ماحول کی، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کسی کو کمی کوتا عیب نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی عیب دیکھیں گے. جی کہتے ہیں تو اپنی عیب اتنی زیادہ دیکھا کر کمی کوتاہی کہ دوسروں کا عیب نظر نہ پڑے. اس لیے ڈرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کا عیب نہ دیکھیں، کمی کوتاہی کو نظر انداز کریں. یہی بہت سارے ناگواری کے سبب بنتی ہے، گھروں کی سکھ چین ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو نظر انداز کیا کریں. دیکھیے دنیا جو ہے یہ سب یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. یہ مختلف حالت آتا رہے گی، گھوم گھوم کے آتا رہتا ہے. تو یہ اس لیے بہت سارے چیزوں کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. سارے لڑائی جھگڑے کے جڑ ہی بنتے کہ دوسرے کا عیب کوتاہی کو پکڑنا، پھر اس کے اوپر بولنا، جی سخت لفظ کہنا. جی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے انسان جو غفلت میں رہتا ہے اور جو ہے اور اسی ٹائم ایک دم سے ان کے ایگو میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، نفس میں تکلیف ہو جاتا ہے، خواہشوں میں، چاہت میں تکلیف ہو جاتا ہے، من مانی میں تکلیف پوری نہیں ہوتی، تو ایک دم سے وہ بہت ری ایکشن کرتا ہے انسان کو. اس لیے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. اس میں بھی ڈرنا چاہیے، ایسے نہ کہ ہم غفلت میں رہے اور ہمارے دل میں کوئی چوٹ مار دے اور جو ہم ایک دم سے ری ایکٹ کرنے لگے. یہ بھی ایک بہت بڑا بلا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم غفلت میں نہ رہا کریں. اور جو ہے کہ انسان جب اللہ کے حکم سے بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ کے سے بے خوف ہو جاتا ہے جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے اتباع چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم اللہ کے حکم کو توڑے نہ، حضور کی سنت کو چھوڑے نہ، کیونکہ سنت شیطان جو حملہ کر دے گا. اسی لیے ہمیشہ انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کے خوف کی طرف دل متوجہ رہے. اگر مختلف انداز سے آتا ہے، دیکھیے یہ ناگواری جو آتی ہے ایک وجہ سے نہیں ہے. میں نے ایک آرٹیکل بنایا اس کے اوپر کہ بھئی ناگواری کیوں آتے ہیں، مختلف چیزوں کی وجہ سے آتے ہیں. کبھی تو اللہ تعالیٰ جو سب گناہ ہم نے کر کے رکھا اس کی توبہ نہیں کرتے تو ناگواری ڈال کے احساس دلا دیتے، انسان توبہ کر لیتا جی. اور دلوں کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے، یہ ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ دلوں میں ناگواری ڈال کے ان خرابی کو روکتا ہے. وہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے، وہ بہت سارے وجہ پہ انسانوں کے اوپر ناگواری کا حالت آتا ہے. تو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں، کیونکہ اگر دل اللہ سے بے خوف رہے گا، اچانک حادثہ ناگواری سے جو ہے ہم جو ہے ہم کو سامنا کرنا پڑے گا، ہم پریشان ہو جائیں گے. جیسے میں نے کہا پچھلے گناہ کو یاد کر کے توبہ کرے، اور جب بھی حرام نفسانی خواہشات کی طرف چلے گا تو آج نہیں تو کل ناگواری اس کو پکڑ لے گا جی. اور انسانوں کو جو ہے اللہ کی جب انسان اللہ کے میں نے کہا کہ کیئرلیس ہو جائے، حکم سے بے خوف ہو جائے، تب بھی آتا ہے. اور کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ ناگواری اس لیے ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر رحمت کرنا چاہتے ہیں، ان کو تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو سیدھے راستے پہ لگنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ناگوار ڈالتے ہیں. کبھی کبھی تو نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں جی، اور جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اور بہت بہت سکھ چین سکون ختم ہو جاتی ہے جی. اور ہم تو دنیا میں ہم جو آئے ہیں یہ ناسمجھ بن کے آئے ہیں، جہالت ہمارے اندر بہت بھری ہوئی ہے. تو ان سے اللہ تعالیٰ ناگواری ڈال کے اس جہالت کو دور کر کے انسان کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے ڈریں. اگر اللہ سے بے خوف ہوں گے تو ناگواری پکڑ لے گا، تیر آ جائے گا جی، سارے سکھ چین ختم ہو جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں ایک بات ہے، یا اللہ ایسے کوئی حالت نہ ڈال دینا میرے اوپر کہ جس کی وجہ سے ہمارے سکھ چین عافیت سب ختم ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اللہ سے اتنے زیادہ ڈرتے تھے. اس لیے کبھی بھی اللہ سے بے خوف نہیں رہنا، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو. لوگ خوشی میں اتنے زیادہ اترا دیتے ہیں کہ اللہ سے بے خوف ہوتے، خدا کے حکم حضور کی سنتیں چھوٹتے رہتے ہیں. شادی بھی ہمیں عام طور سے ہوتا رہتا ہے، پھر بعد میں پریشانی کا سبب بنتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے گا یہ آسمان میں جائے گا اور اسی حساب سے اس کی سر کے اوپر ٹپکے گی. اس لیے ہم ہمیشہ نیک عمل اللہ والا کے صحبت میں رہے اور مسجد کے ماحول میں رہے، تعلیم کے حلقوں میں رہے جی، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے. تو پھر کیا ہوگا، ہمارے دلوں میں اللہ کے خوف پیدا ہوگا. اللہ سے اگر بے خوف ہو گئے تو بڑی بڑی مصیبت آ کے پکڑنے کا ڈر رہے گا. اس لیے بھائی اللہ سے بھی اپنا خوف مانگے. سب سے بڑا وزڈم ہے اللہ کے خوف.
اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب دلوں میں اللہ اپنا خوف ڈالے، ہم اللہ سے ڈرنے والا بنے، کیونکہ بڑے بڑے گھاٹی آنے والا ہے، موت آنے والا ہے، ایمان پر ختم مسئلہ ہے، قبر کے منکر نکیر کے مسئلہ، قیامت کے مسئلہ، کوئی ایک مسئلہ تو ہے نہیں، دنیا میں کتنی سارے مسائل کے سامنے سے اللہ کے حکم کو لانا پڑتا، وجود کے طریقے لانا پڑتا۔ اور جو یہ ہوائی ایڈورسٹی کا ایک آرٹیکل ہے، میرے خیال پہ عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، تو darulqulum.com کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ جا کے دیکھے، اس کے اوپر اور مزید عمل کرے، کیونکہ یہ بہت بڑے اہم چیپٹر ہے جس کے اوپر ہم نے بات کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔